کہ میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو میری آیات سنائیں، میرے احکامات ان تک پہنچائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ چھپ کر گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے، کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم کھلے عام اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں، کھلے عام اذان دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ اجازت نہیں تھی۔ آپ اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اس طرح تقاریر نہیں کر سکتے، مسائل نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ سہولت ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو اس بات کی قدر تھی، لیکن اب ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال جب آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تبلیغ کریں، اب کھلے علل اعلان بیان کریں، نبی علیہ السلام نے وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ کوئی صفا پہ تشریف لے گئے۔ اب کیونکہ وہی بلند جگہ تھی اور بلندی کی جگہ سے لوگوں کو پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، یہی انداز تھا اس وقت، تو اسپیکر وغیرہ تھے نہیں، تو اب تو بہت سی آسانیاں ہیں ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں، آپ دور بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ زور سے نہیں بولنا پڑتا، ٹھیک ہے، اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ تک آواز پہنچ سکتی ہے۔ اگر وقت پہ نہیں آئیں تو ریکارڈنگ بعد میں آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو ندا دی، یا بنی فار، یا بنی عدی، جو قبیلے تھے قریش کے قبیلے، ان کو آواز دی۔ تو یہی انداز تھا کہ اونچی جگہ پر جا کر کسی نے جب کوئی بات کہنا ہوتی تو وہ اونچی جگہ پر جا کر آواز دیتا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے، بھئی کوئی معاملہ پیش آیا ہے، کوئی بات ہے، تو کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے، تو جائیں بھئی اس کی بات کو سنیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز اختیار کرتے ہوئے ندا دی لوگوں کو کہ بھئی بات سنو میری۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، بھئی کوئی بات کرنے لگے ہیں اور کوئی اعلان ہونے لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا۔ اب ذرا دیکھیے انداز، سوال کیا کیا کہ لوگوں، اگر میں تم کو کہوں کہ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک گروہ مسلح ہے، گھوڑوں پر سوار ہے، سواریوں پر سوار ہے، اور وہ آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات اگر میں تم سے کہوں تو کیا تم مان لو گے؟ ٹھیک ہے، کہتا نہیں ہوں۔ اب ایک انداز دیکھیے سوال سمجھانے کا، اگر میں یہ کہوں تو تم مان لو گے؟ اب سوال کیا۔ بعض لوگ نبی علیہ السلام نے بہت سے مقامات پر جب سوال کیا نا تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر پتہ ہوتا نبی کو تو سوال کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے ہر جگہ پر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ میں اگر کہوں تو مان لو گے؟ انہوں نے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، انہوں نے اپنے جو سوس تھے وہ دوڑائے، کیونکہ دور سے جب لشکر آ رہا ہوتا تھا انہیں معلوم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مٹی اڑ رہی ہوتی تھی، وہ گھوڑوں کی پاؤں کی ساتھ لگنے کی وجہ سے، اونٹوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ مٹی اڑ رہی ہوتی، پتہ چل جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، تو نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ما جرینا علیک الا صدقا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نہیں مانتے تھے نا، کہنے لگے ہم نے دیکھا، ہم نے غور کیا، آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے تو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ فرمایا ہم نے دیکھا، ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آیا، جو اثرات تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے، ہمیں کچھ نہیں نظر آیا، پھر بھی ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا اعتبار نہیں جتنا تیری زبان پر ہے، تو اگر کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں لشکر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے۔ فرمایا اتنا یقین، اتنا اعتبار، ان کے اعتبار کو دیکھیے ذرا، اپنی آنکھوں پر انہیں اتنا اعتبار نہیں تھا، اپنی علامات پر انہیں اتنا اعتبار نہیں تھا جتنا کہ نبی کی زبان پر انہیں اعتبار تھا۔ تو کہنے لگے مان لیں گے، اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیں گے۔ فرمایا اتنا اعتبار؟ فرمایا ہاں۔
تو فرمایا جب اتنا اعتبار ہے تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔